نفسیات، فلسفہ، سائنس اور علوم کو ایک نئی راہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ایک بایولوجیکل مشین نہیں بلکہ ایک روحانی مسافر ہے، کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی چھوڑی، اپنے ہاتھوں کو اگر اس طرح جوڑے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یا انسانی تخلیق کی 4 جہتیں اور قرآنی تصور۔ آج ہم انسانی وجود کو قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ یوں ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ 4 صفات، اول، آخر، ظاہر اور باطن، اللہ تعالیٰ کی جامع صفات، مگر چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس لیے ایک محدود سطح پر ان صفات کا عکس اس پر بھی پڑتا ہے۔ اول سے مراد انسان کی روح کی تخلیق سب سے پہلے یعنی تمام مخلوقات سے پہلے عالم ارواح میں ہوئی۔ باطن سے مراد انسان کی روح ہے، جو انسان کا حقیقی جوہر ہے، جو انسان کے جسم کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر سے مراد انسان کا یہ ظاہری وجود ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں عمل کرتا ہے۔ اور آخر سے مراد ہے انسان کے اس جسم کی تخلیق تمام مخلوقات کے بعد ہوئی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بعد کسی نئی مخلوق کو پیدا نہیں کیا ابھی تک۔ یہ نظریہ نہ صرف دینی بصیرت عطا کرتا ہے بلکہ نفسیات، فلسفہ، سائنس اور علوم کو ایک نئی راہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ایک بایولوجیکل مشین نہیں بلکہ ایک روحانی مسافر ہے۔ حقیقی تعلیم بھی وہی ہے جو انسان کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں سے آشنا کرے تاکہ وہ اپنے اول کو یاد رکھے، الستُ بربکم کے عہد کو، اور آخرت کی فکر کرے۔ تو ہے مخاطب، یہ صفات صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں تو اپنے نفس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اول ہے کیونکہ تیری روح سب سے پہلے عالم ارواح میں پیدا کی گئی۔ تو باطن ہے کیونکہ تیرا اصل جوہر جسم نہیں بلکہ وہ نور ہے۔ تو ہی ظاہر ہے کیونکہ زمین پر تیری خلافت ظاہر ہوئی۔ اور تو ہی آخری ہے کیونکہ تیری مادی تخلیق سب سے آخر میں ہوئی۔ ہی تو معرفت ہے، تو اپنے ظاہر سے باطن میں اترے اور باطن سے روح تک پہنچے اور روح کے ذریعے رب تک پہنچے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ہے انسان، تو اپنے رب کا ایسا شہکار ہے جس میں اس کی نشانیاں واضح ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ اپنے ایک ہاتھ کی طرف ہی توجہ کر لیں، دیکھیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ کی یہ تخلیق ہوئی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی چھوڑی۔ جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو اگر اس طرح جوڑیں تو دیکھیں کہ کیسے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو ہے انسان، تجھے اپنے رب سے دور کرنے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟